السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. آمین. معزز ناظرین، پیارے درشکوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے. آج کے اس مختصر سی کلپ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. محرم کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث کے اندر بیان فرمائی. اور یہ محرم الحرام اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اس مہینے کے نفلی روزے ہیں. اور اس مہینے کے اندر عاشورہ کے روزے کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بہت ساری بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہیں جن کا دین اسلام سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المناک واقعہ، ایک غمناک واقعہ، ہر مومن، ہر مسلمان جو بھی سنے پڑھے غمناک ہو جائے، افسوس کرے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے. اس پر بھی ہمیں ماتم نہیں منانا ہے، اس پر بھی ہمیں نوحہ خوانی نہیں کرنی ہے، مرثیہ نہیں پڑھنا ہے، سینہ کو بھی نہیں کرنی ہے، جاہلی رسم و رواج کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام مصیبتوں کے اندر ہے، اور اس سے پہلے بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. تو اس لیے اس عظیم شہادت کی وجہ سے بہت ساری بدعات و خرافات جو ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہیں. آج کا مسلمان محرم کے مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے. اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کا تقدس کیا ہے، اس کو نہیں سمجھتا ہے. بس محرم منانا، تعزیہ بنانا، اسی طریقے سے 10 محرم کو لاٹھی ڈنڈے وغیرہ کھیلنا، اسی طریقے سے سبیلہ لگانا اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دین اسلام کا حصہ سمجھتا ہے اور نیک کام سمجھتا ہے، کار خیر سمجھتا ہے، نیت ثواب کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کو کیا کرتا ہے، صرف کرتا ہے. جبکہ شریعت کا یہ ضابطہ اور اصول ہمیشہ یاد رکھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے، یہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے دین اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ دین کے اسلام کے اندر بدعت ہے اور پھر اس بدعت کو بدعت حسنہ شمار کرتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس کا یہ گمان ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. تو جس چیز کی حیثیت اس زمانے میں دین کی نہ تھی، آج اس کی حیثیت دین کی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے. تو اس لیے دین اسلام کے اندر کسی بھی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک دوسرے روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ پرکھنے کا ایک آلہ ہے، ترازو ہے، میزان ہے، کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عمل کو دین اسلام سے جوڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو ہم پرکھیں گے شریعت کے میزان میں، شریعت کے ترازو میں.
کہ جس نے دین اسلام کے اندر دین اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر کوئی بھی چیز ایجاد کی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا واسطہ نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے؟ اس کا یہ عمل مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل اختیار کیا، کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی دین اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث نہیں، کوئی ان کا فرمان نہیں، کوئی ان کی سنت نہیں، تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی عمل جس کو وہ دین کا حصہ سمجھتا ہے، دین سے تعلق، دین سے ریلیٹڈ، دین کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس عمل کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہے، تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. اب دیکھیے اس محرم کے مہینے میں 10 محرم کو چاہیے کہ روزہ رکھیں. 10 محرم کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر یہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. روزہ رکھیں، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں. لیکن آج سنتیں مفقود ہو چکی ہیں. آج یہ تمام سنتیں مردہ ہیں. لوگ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، لوگ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھیں گے، لوگ اس سنت کو زندہ نہیں کریں گے، لوگ اس مہینے کے اندر نفلی روزے نہیں رکھیں گے. لیکن اس مہینے کے اندر جو غیر شرعی طریقے ہیں، وہ اعمال جن کا دین اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، وہ اعمال جس کو شریعت اسلامیہ کے میزان میں بدعات کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور نیکی کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے. آئیے کچھ چیزیں میں بیان کر دوں جس کو دین اسلام کے اندر کیا ہے، ان چیزوں کو دین اسلام سے اس محرم کے مہینے میں جو منسوب کیا جاتا ہے اور دین اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ کیا کیا چیزیں. اسی مہینے کے اندر نکاح کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے. نکاح کو، شادی بیاہ کی رسمیں نہیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ نکاح نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں کی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کسی کی رخصتی بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی دن جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ کے اندر ہے کہ اگر کسی کی رخصتی ہونی ہے کہ بہو آئے گی یا بیٹی کی رخصتی ہوگی تو نہیں، محرم کے مہینے میں نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ زیب نہیں دیتا ہے. محرم کے مہینے میں رخصتی نہیں کریں گے، یہ محرم کے مہینے میں ہم نہیں کریں گے. اب شگن جس کو ہندی کے اندر کہتے ہیں، بدشگونی لینا، تو یہ محرم کے مہینے میں یہ بھی چیزیں ایجاد کر لی گئیں. اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا، اسی طریقے سے بغیر چپل کے کیا ہے، بغیر چپل کے پیدل چلنا، اسی طریقے سے چارپائی پلٹ دینا، یا اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں، کالے جھنڈے وغیرہ اپنے گھروں پہ لہرانا پھہرانا. اسی طریقے سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا. اسی طریقے سے 10 محرم کو سینہ کو بھی کرنا. 10 محرم کے دن سبیلیں لگانا. 10 محرم کے دن کھچڑے وغیرہ پکانا، جو خاص پکوان ہوتی ہے وہ پکانا، اس کا اہتمام کرنا. اسی طریقے سے 10 محرم میں تعزیہ وغیرہ بنانا اور پھر لے جا کر اس کو میدان میں کہیں پہ دفنا دینا. اسی طریقے سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پہ ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پہ فاتحہ کرنا، ان کے علاوہ کسی کے نام پہ فاتحہ کرنے کو جائز نہ قرار دینا. یہ ساری بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ محرم کے مہینے میں اور 10 محرم سے ریلیٹڈ ہیں. اسی طریقے سے جلوس نکالنا اور اسی طریقے سے کربلا اور چوک کا کیا کرنا، طواف کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں، گھروں کا بناؤ صغار ہیں، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے خرافات جو ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے چکے ہیں، وہ تمام چیزیں آج دین اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. اور اس کے اندر جہاں روافظ شامل ہیں، جہاں روافظ ہیں، شیعہ حضرات ہیں، وہیں ہمارے سنی حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں. وہ لوگ بھی تعزیہ میں پیچھے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ماتم کرنے میں پیچھے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی لاٹھی ڈنڈے کھیلنے میں پیچھے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی کھیچڑے اور مالیدے بنانے میں پیچھے نہیں ہیں. یہ سنی حضرات بھی محرم کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے، ان کے والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی جاتی ہے. ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں اسی محرم کے مہینے میں. اور رافضی لوگ، وہ شیعہ لوگ، وہ نواصب، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر آپ کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اگر آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین اسلام مکمل طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکا تھا، آپ نے اس کو صحابہ کرام تک پہنچا دیا، صحابہ کرام نے دوسروں تک پہنچا دیا، تو پھر اس میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اگر آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، یقین ہے، تو پھر ان تمام برے اعمال سے، ان تمام بدعمالیوں سے، ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، سنت کی پیروی کیجئے، سنت کی اتباع کیجئے، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اپنے اعمال کو برباد غیر شرعی امور کر کے، جہاں پہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، منکرات کر کے، بدعات و خرافات کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، محرم کے مہینے کی تقدس، اس کی عظمت کا خیال رکھیں، اس مہینے میں نفلی روزے رکھیں، اس مہینے میں جو محرم میں عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، اس کو بھی رکھیں، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، اور کسی بھی خرافات اور بدعات کو ایجاد کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو فروغ دینے سے، اس کو آگے بڑھانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔